السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم اپنے چینل MA قاسمی پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا عنوان ہے سائنس اور اسلام۔ موجودہ زمانہ جس سے ہم گزر رہے ہیں سائنسی ترقی کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور ترقی میں قدم قدم پر سائنسی ایجادات اور مادیات کے نئے نئے انکشافات کا چرچا ہے۔ آج انسانیت کے دامن میں علم و دانش کی بھرپور تجلیاں ہیں۔ خداوند قدوس نے آزمائش کے لیے عقل انسانی کی گرہوں کو کھول دیا ہے، مادیت کے استعمال کا طریقہ بتلا دیا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج کا انسان زمین کی تیز تر سواریوں سے بھی آگے بڑھ کر ہواؤں کے دوش پر بھی اڑ رہا ہے، خلاؤں میں اسٹیشن بنا رہا ہے، چاند پر کمندیں ڈالی جا رہی ہیں، سورج کی کرنوں کو مسخر کیا جا رہا ہے، زمین کے پوشیدہ خزانے نکالے جا رہے ہیں، پہاڑوں کی اونچائیاں سر کی جا رہی ہیں۔ غرض ہے کہ سائنسی اور مادی اعتبار سے دنیا نے کافی ترقی کر لی ہے، لیکن کیا یہ سائنسی ایجادات اسلام کے لیے چیلنج ہیں؟ کیا مذہب اسلام کی صداقت و حقانیت پر اس سے کوئی حرف آتا ہے؟ اسلامی عقائد پر اس سے کوئی زد پڑتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ سائنسی ایجادات اور جدید انکشافات دراصل آیت اللہ اور وہی مظاہر قدرت ہیں جن کی تلاش و جستجو اور تفکر و تدبر کی قرآن کریم نے جگہ جگہ انسانوں کو دعوت دی، مگر اس قدر واضح حقیقت کے باوجود اپنے آپ کو دانشور اور روشن خیال کہلانے والوں نے موجودہ ترقیات کو اسلام کے لیے چیلنج کا عنوان دے دیا ہے۔ مادیت پسندوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ دور حاضر کے نئے نئے انکشافات نے اسلام کی قدامت پر سوالیہ نشان قائم کر دیا ہے۔ اسلام دشمن طاقتوں نے مذہب اسلام کی ابدیت پر دھبا لگانے کے لیے سائنس کو ہتھ کنڈا بنا لیا ہے۔ اسلام کو قدامت پسند کہنے والوں، میں پوچھتا ہوں کہ دور حاضر کی وہ کون سی ضرورت ہے جس کو اسلام نے پورا نہیں کیا؟ عصر جدید کے کون سے تقاضے ہیں جس کی ملت اسلامیہ نے تکمیل نہیں کی؟ سائنس کی وہ کون سی ایجاد ہے جس کی طرف مذہب اسلام نے رہنمائی نہیں کی اور اس کی پیشین گوئی نہیں کی؟ اگر سائنس کی ترقی یہی ہے کہ انسان خلائی طیاروں میں اڑنے لگا ہے، اگر سائنس کی ترقی یہی ہے کہ انسان راکٹ اور ہوائی جہاز کو فضائے آسمانی میں اڑانے لگا ہے، اگر سائنس کی ترقی یہی ہے کہ انسان ہواؤں کے دوش پہ چلنے لگا ہے، اگر سائنس کی ترقی یہی ہے کہ انسان فضا میں گونجتی صداؤں کو قید کرنے لگا ہے، اگر سائنس کی ترقی یہی ہے کہ آدمی دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سیکنڈوں میں اپنی بات پہنچانے لگا ہے، اگر سائنس کی ترقی یہی ہے کہ انسان ہواؤں کی حرارت و برودت کو تولنے لگا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی جدت نہیں ہے، یہ سب کے سب اسلام ہی کی مرہون منت ہے۔ تم نے آج اس کی تلاش کی ہے، قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اسے بتلا دیا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو جاؤ اپنے مدبرین و مفکرین اور سائنسدانوں سے پوچھ لو، وہ سب کے سب اسلام کی حقانیت، احادیث کی صداقت اور قرآن کی جامعیت کی شہادت دیں گے۔ معزز سامعین، یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ دور حاضر کے سائنسی تجربات نے اسلام کی حقانیت اور ابدیت پر مہر تصدیق ثبت کر دیا ہے اور قرآن کی پیش کردہ غیبی امور و حقائق کو تسلیم کرنے پر دنیا والوں کو مجبور کر دیا ہے۔ کل تک انسان جن باتوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا، آج دنیا والے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ سینکڑوں سال قبل جب دین اسلام نے یہ نظریہ اور اعتقاد پیش کیا تھا، اے لوگو، دنیا میں تم جو کچھ بھی کرو گے، جو بھی بولو گے، بھلائی کی بات ہو یا برائی کی، ہر بات کرامن کاتبین لکھتے جا رہے ہیں، اپنے رجسٹر میں محفوظ کرتے جا رہے ہیں۔ قرآن نے اعلان کیا تھا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لیکن دنیا والے اس وقت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات محفوظ ہو جائے۔ لوگوں نے عقلی گھوڑے دوڑائے مگر ان کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکی، لیکن جب سائنس دانوں نے قرآن کی اس آیت میں غور کیا اور ٹیپ ریکارڈ کو ایجاد کیا تو ساری دنیا کی آنکھیں کھل گئیں اور لوگ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ معزز سامعین، دین اسلام کے عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ جزا اور سزا کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ لوگوں کو ڈرایا ہے کہ تم اپنے اعمال و افعال پر نظر رکھو، کیونکہ قیامت کے دن ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب تمہیں اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہوگا۔ اسی پر بس نہیں،
بلکہ اگر انسان جھوٹ بولے گا تو اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے خلاف اس کے اعضاء و جوارح شہادت دیں گے۔ قرآن نے اعلان کیا قیامت میں تمہارے خلاف تمہارا کان بھی گواہی دے گا، تمہارے خلاف تمہاری آنکھ بھی شہادت دے گی، تمہارے خلاف تمہارے پاؤں بھی اقرار کریں گے، تمہارے خلاف تمہاری انگلیاں بھی بولیں گی۔ الغرض جس کے ہر عضو کو قوت گویائی مل جائے گی، ہر ایک بولے گا اور ہر حرکات و سکنات کو بیان کرے گا، اسی کو قرآن نے کہا ہے شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ دوستوں، عقل و مادے کے پجاری اسلام کے اس عقیدے کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ عرصہ دراز تک اسے جھٹلایا گیا، مگر جب سائنس نے ترقی کی اور گراموفون اور ٹیپ ریکارڈ کا ایجاد عمل میں آیا تو دین اسلام کے اس عقیدے کی صداقت کھل کر سامنے آ گئی، کیونکہ گراموفون کا وائر جو لوہے کا ایک بے جان تار ہے، ٹیپ ریکارڈ کی ریل جو سیاہ رنگ کا ایک فیتہ ہے، اس بے جان فیتے اور تار سے جو آواز ٹکراتی ہے وہ اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ برسوں بعد انسان جب چاہتا ہے اس بے جان فیتے کی آواز سن لیتا ہے۔ تو جس خدا نے زبان میں گویائی عطا کی ہے، وہی خدا تمام کے تمام اعضاء و جوارح کو بھی گویا کر سکتا ہے، بلوا سکتا ہے۔ دنیا کے مت والوں نے اس عقیدے کو سائنسی ترقیات کے بعد تسلیم کیا۔ اسی طرح کل تک ملت اسلامیہ کے عقیدہ معراج جسمانی سے مادہ پرستوں کی عقل انکار کر رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنے جسم کے ساتھ تمام آسمانوں کو پار کرتے ہوئے 7ویں آسمان پر چلا جائے اور مہینوں کی مسافت گھنٹوں میں طے کر لے، جبکہ زمین سے آسمان تک جانے میں متعدد کرے ہیں، کہیں برفیلی کرہ ہے، کہیں ناری کرہ ہے، جس سے انسان کا گزرنا تو درکنار، اس کی ہوا بھی لگ جائے تو انسان جل کر راکھ ہو جائے گا۔ مگر اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ہر طرح اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ دیکھیں، جب خلائی اور سیاراتی نظام کی سائنسی تحقیق ہوئی، لوگ چاند پر پہنچ گئے، پرندوں کی طرح فضائے آسمانی میں اڑنے لگے، تو دنیا والوں کی عقل کھل گئی اور عقیدہ معراج کو بلا کسی دلیل کے تسلیم کر لیا۔ اور کیوں نہیں کرتے، جبکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک انسان محض مادی طاقت کے بل بوتے پر چیل کوے کی طرح فضائے آسمانی میں چکر لگاتا ہے، مہینوں کی مسافت ہفتے میں طے کر لیتا ہے، تو سید البشر، شافی محشر، خاتم الانبیاء، شہنشاہ دو جہاں، روحانی طاقت اور ملکوتی قوت کے بل بوتے فضائے آسمانی ہی نہیں، 7 آسمان کی مسافت لمحوں میں ضرور طے کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین، صدیوں قبل جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ قیامت کے دن عدل و انصاف کے ساتھ میزان عمل قائم کیا جائے گا، ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال کو وزن کیا جائے گا، قرآن نے صریح لفظوں میں بیان کیا تھا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ تو یہ خبر نئی سوچ کے لوگوں کے لیے ایک مذاق تھی۔ عالم غیب کے سارے واقعات دیو مالائی قصے تصور کیے جا رہے تھے، لیکن آج سائنس نے اس مسئلے کو بھی تجربے اور مشاہدے کی شکل میں لا کھڑا کیا ہے، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ آج آپ دیکھیے کہ سائنس نے ایسے آلات کو ایجاد کر دیا ہے کہ اس کے ذریعے حرارت و برودت کو تولا جانے لگا ہے، فضا کی سردی اور گرمی معلوم کی جانے لگی ہے۔ ایک معمولی انسان بھی سائنسی ترازو کے ذریعے فضا کی شدت تولنے پر قادر ہو گیا ہے، تو کیا خالق کائنات احکم الحاکمین محشر میں انسانوں کے اعمال کو وزن کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا ہے؟ ضرور قادر ہوگا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ معزز سامعین، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے اور ایسی بداہت ہے جس کا انکار سورج کی ضیاء پاش کرنوں کی تکذیب کے مرادف ہوگا کہ سائنس اسلام کا خادم اور غلام ہے، اس کے بعض تقاضوں کی تکمیل ہے، بلکہ بعض دعووں کی دلیل ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے یہ دعویٰ کیا تھا هو الذی سخر لکم الشمس والقمر، کہ اے لوگو، چاند اور سورج تمہارے تابعدار اور فرمانبردار ہیں، تمہارے کنٹرول میں ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا ہو کہ اے لوگو، چاند اور سورج تمہارے تابعدار اور فرمانبردار ہیں، تمہارے کنٹرول میں ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا ہو۔ یہ صرف افسانہ نہیں، حقیقت ہے، تصور نہیں، واقعہ ہے کہ سینکڑوں سال تک لوگ اس دعوے کی دلیل کی تلاش میں بھٹکتے رہے، تعجب کا اظہار کرتے رہے کہ کیسے ممکن ہے کہ کروڑوں میل کی اونچائی پر طلوع ہونے والا سورج اور ہزاروں میل کی بلندی پر چمکنے والا چاند ہمارے کنٹرول میں ہو۔ لیکن آج چاند ستاروں پر کمندیں ڈالنے والے سائنس دانوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ قرآن کا دعویٰ 100% صحیح ہے۔ حقیقی انسان کی طاقت اس سے بھی آگے ہے۔
سامعین کرام، یہ حقیقت ہے کہ دور حاضر کی سائنٹیفک ترقی ثریا کی رفعت و بلندی کی چھوچ کی ہے۔ تاہم ان تمام ترقیوں کے تہہ میں جائیں تو معلوم ہوگا کہ ان تمام ایجادات و اکتشافات کا صحرا ملت اسلامیہ ہی کے سر جاتا ہے۔ یہ سائنس کی بلندی نہیں، دراصل اسلام کی بلندی ہے۔ آج سائنس نے مذہب اسلام کے ان سربستہ رازوں کو کھول کر رکھ دیا ہے کہ جو کل تک آنکھوں سے اوجھل اور پردہ خفا میں تھے۔ سائنسی نظریات نے انہی دفینوں کو منظر پر لایا ہے جنہیں دبایا گیا تھا۔